نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان دین کا راستہ چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کے، قرآن کا راستہ چھوڑ کے غیروں کا راستہ اپناتا ہے تو وہ ضرور اور ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کام میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، میرے نانا نانی جن کی عمر ہم سے زیادہ ہے وہ یہ کام کر کے آئے ہیں تو وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ چلو قرآن کے اندر دیکھیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے گھر والوں سے بالکل الگ ہو جائے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے، تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اس بارے میں علماء سے پوچھ سکتے ہیں، قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دین میں کون سا کام کریں اور کون سا کام نہ کریں، لیکن مسلمان تو وہی کرے گا جو اس نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کل قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میری ماں، تم کیوں میرے نقش قدم پر چلے؟ ہمیں تو علم نہیں تھا اس کے بارے میں، لیکن تم نے کیوں نہیں سیکھا علم؟ وہ یہ بات کہیں گے، تم نے کیوں نہیں قرآن میں دیکھا؟ ہم جو کر کے آئے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی۔ تم سوچتے اپنے دماغ سے، فیصلہ کرتے کہ کون سا کام حرام ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کون سا کام جائز ہے، لیکن تم نے بھی غور و فکر نہیں کیا اور میرے طریقے پر زندگی گزار بیٹھے۔ اب تو میری بخشش کے لالے پڑے ہوئے، تمہاری بخشش کہاں سے ہو جائے گی کہ تم تو میرے نقش قدم پر چلے ہو؟ اگر اللہ اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزاری ہوتی تو آج میری بھی بخشش ہو جاتی تمہارے ذریعے سے، لیکن تم بھی برباد ہو گئے ہو میرے نقش قدم پر چلنے سے۔ تو میرے بھائی، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، جو بھی کام کریں سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام میں یہ بنانا ٹھیک ہے یا حرام ہے، یا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سے مسلمان کو کوئی فرق نہیں، کچھ بھی، مکھی اگر بیٹھ جائے جسم پہ فرق نہیں پڑتا ہے، ویسے ہی انسان کو فرق نہیں ہے اس بات سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بہت سکون اور خوشی۔ قبرستان میں ایک قبر پر اسکول کا بستہ رکھ کر بچہ قبر سے لپٹا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ابو اٹھو، ٹیچر نے کہا ہے کل فیس لازمی لانا ورنہ اپنے ابو کو ساتھ لے کر آنا۔ ابو اٹھو نا، ابو اٹھو نا۔ ساتھ والی قبر کے ساتھ کھڑا شخص قبر کے لیے ہزاروں روپے کے قیمتی چادر اور پھول پہنچانے کے لیے کسی دکاندار کو فون کر رہا تھا، اور ساتھ بچے کی باتوں کی طرف بھی توجہ تھی۔ اس نے فون پر یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ بھائی چادر اور پھول نہیں چاہیے، پھول ادھر مل گئے ہیں۔ پھر اس نے بچے کو کہا، یہ لو بیٹا، تمہارے ابو نے فیس اور نئی یونیفارم وغیرہ کے لیے پیسے بھیجے ہیں۔ دوستو، ان رسومات پر پیسے لگانے کے بجائے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کرو تو بہت سکون اور خوشی محسوس کرو گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہزاروں روپے کے پھول لائے جاتے ہیں، ہزاروں روپے کی چادر لائی جاتی ہے، کس لیے؟ کہ اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ اب ایک بات بتاؤ، آپ نے پھول بھی ڈال دیے،
चादर भी चढ़ा दी उसके ऊपर, उस बेचारे को फायदा क्या हुआ? हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए बस। कोई है माई का लाल दुनिया के अंदर जो हमें इस बात का जवाब दे दे? कोई नहीं दे सकता है। हमें बस इसका फायदा बता दो, फायदा क्या है? कोई हम मर गए, कब्र में लिटाल दिया गया, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, वो लोग मेरे लिए कुरान पढ़ रहे, मेरे लिए कलमा पढ़ रहे, मेरे लिए दुआ कर रहे कि अल्लाह सत्तार की मग़फ़िरत फरमा, उसके गुनाह को माफ़ फरमा। हमको फायदा पहुंचा। अब दूसरे लोग आए, 10,000 के फूल लेके आए, 50,000 की चादर लेके आए, 2-3 हज़ार की अगरबत्ती लेके आए और मेरी कब्र पे डालकर चले गए। तो हमें क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? खाक फायदा नहीं हुआ हमें उससे। लेकिन जो मेरे भाई ने, जो मेरी बहन ने, मेरे माँ बाप ने जो एक कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहा कि अल्लाह इसका सवाब इसको पहुंचा दे, हमें उसका फायदा हुआ। अल्लाह ने पहुंचा दिया मेरे पास कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बीबी ने तुम्हारे लिए सवाब भेजा है। उससे क्या होता है कि इंसान के गुनाह माफ होते हैं। और यहाँ तक हमने सुना है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए और वो मुसलसल उसके लिए दुआ करता रहे, तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसकी कब्र का अजाब खत्म कर देता है उस दुआ की बरकत से। लेकिन मेरे भाई, जो हम लोग उसके ऊपर फूल और चादर डाल के आते, उससे क्या फायदा मुर्दे को होता है? वो कब्र में चीख चीख के कहता है कि ये कुछ मत करो, हमें कुछ नहीं फायदा पहुंच रहा है। अगर करना है तो कुरान जो घर पे तुम्हारे रखी है उसको खोलो जाके और पढ़ो और मेरे लिए भेजो। लेकिन कहता है कि नहीं, अगर आज हमने कब्र पे माला, फूल और चादर नहीं डाली तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तेरे बाप ने तेरे लिए लाखों रुपए छोड़ के गया है, तेरा बाप तेरे लिए गाड़ी छोड़ के गया है, लेकिन आज तू अपने बाप के लिए फूल लेके नहीं आया कब्र के लिए, आज तू अपने बाप के लिए चादर लेके नहीं आया कब्र के लिए। ये ताने सुनाए जाते हैं। अगर वही पैसा वो किसी मस्जिद में लगवा दे और कह दे कि ये मेरे बाप की तरफ से है, कसम खुदा की, अगर वो पंखा या बत्ती का बिल या लाइट कुछ भी लगवा दे और कह दे कि ये मेरे बाप की तरफ से है, तो जब तक फायदा उठाते रहेंगे मस्जिद में लोग, उसके बाप को सवाब पहुंचता रहेगा और उसको फायदा पहुंचेगा। किसी को कपड़े पहना दिए कि ये लो मेरे बाप की तरफ से है, एक कपड़े का धागा भी अगर उसके बदन पे लगा रहेगा, एक धागा भी जो तुमने दिया था, तुम्हारे वालिद को सवाब पहुंचता रहेगा। अगर तुमने कुरान किसी को दे दी हदिया करके कि ये लो मेरे वालिद की तरफ से है,